اللهم صل على فاطمة المعصوم يا فاطمة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج کریمہ اہل بیت مریم آل محمد کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ مریم اہل بیت یعنی جناب فاطمہ معصومہ کم، یہ کتنی عظمتوں کی مالک بی بی تھی۔ ہم جب اہل بیت کے گھرانے میں جا کے دیکھتے ہیں تو خود لفظ فاطمہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اسی نسبت سے یہ بی بی بھی بہت بڑا مقام رکھتی ہیں۔ جناب فاطمہ معصومہ کم مدینہ منورہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر میں 173 ہجری میں پیدا ہوئیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی نجمہ خاتون تھا، اور اللہ نے جناب نجمہ خاتون کے بطن سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 2 اولادیں عطا فرمائیں، اور دونوں اپنے مقام پہ بہت بڑے منزلت اور رفیع مقام رکھتی تھیں۔ ایک 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، اور دوسری یہی خاتون جناب فاطمہ معصومہ کم۔ بہت بڑا مقام تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے تھے۔ اب اس نام رکھنے میں 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو امام علیہ السلام کی نظر میں اسم فاطمہ کی بلندی کہ نام اتنا عظیم تھا کہ اپنی 4 بیٹیوں کے نام ہی فاطمہ رکھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے کہ جس بی بی کے بارے میں اس سے سابقہ ائمہ علیہم السلام نے اس کی عظمت کو لوگوں کے سامنے روشن کیا، کہیں اس وقت کے جابر حکمرانوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ وہ فاطمہ کون سی ہے کہ جس کے بارے میں اس سے پہلے والے امام اتنے بلند احادیث ہمارے سامنے بیان کر کے گئے۔ تو جناب فاطمہ معصومہ کم بہت بڑا مقام رکھتی ہیں، بس وقت کی قلت کے باعث صرف اور صرف آپ کی خدمت میں جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے صرف ایک ان کی عظمت کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ کم کے روضہ مبارک، ان کی قبر انور کی زیارت کا کیا مقام ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام سے وارد ہونے والی احادیث کثیر تعداد میں ہیں، جن کے اگر سارے مفہوم کو اکٹھا کیا جائے تو تقریباً 5 عناوین ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کہیں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کی زیارت کرنے والا اہل جنت میں سے ہوگا، کہیں ملتا ہے کہ جنت اسی کے لیے ہے، کہیں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کی زیارت جنت کے برابر ہے، اور کہیں یہ ملتا ہے کہ ان کی زیارت ایسے ہی ہے جیسے ان کے بھیا امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنا۔ تو عزیزان، آئیے ائمہ علیہ السلام کی کچھ احادیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، جس سے ہمیں واضح طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ اس بی بی کو کیا مقام اور کیا مرتبہ حاصل تھا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے فرمان نقل ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں من زارہا فلہ الجنہ، جس نے میری بہن جناب فاطمہ معصومہ کم کی زیارت کی فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے، یہ اس کا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت مروی ہے، امام فرماتے ہیں من زار عمتی بقوم فلہ الجنہ، جس بندے نے میری پھوپھی جناب فاطمہ معصومہ کم کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے عزیزان کہ جن کی زیارت کو اللہ نے جنت کے انعام کی صورت میں رکھا کہ جو شخص ان کے روضے کی جا کے زیارت کرے گا اس کو جنت نصیب ہوگی۔ بہت بڑا مقام ہے یہ۔ اور اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت ہی خوبصورت فرمان ہمارے سامنے آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو خدا کا بھی ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے، اور اس کے رسول کا ایک حرم ہے وہ مدینہ ہے، اور امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا بھی ایک حرم ہے جو کہ کوفہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا امام نے کہ ہم اہل بیت کا بھی ایک حرم ہے اور وہ حرم ہے کم۔ اور اس مقام پہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب میری اولاد میں سے ایک بیٹی اس میں دفن ہوگی تو سمّ فاطمہ، تو اس کا نام فاطمہ ہوگا، من زارہا وجبت لہ الجنہ، جس بندے نے اس بی بی کے
روزے پہ جا کے ان کی قبر انور کی زیارت کی، اس پر جنت واجب ہے۔ لیکن ساتھ ایک اور وضاحت کرتا جاؤں، کبھی بھی کسی ایک حدیث سے حکم نہیں لگانا چاہیے، دیگر احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے سارے معاملے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف معیار ان کے روضہ انور کی زیارت نہیں ہے، بلکہ ہمیں فرامین کے اندر ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ من زارہا عارفاً بحقہا فلہ الجنہ، ہر شخص نہیں، جو بندہ جناب فاطمہ معصومہ کم کے روزے کی زیارت کرے، شرط یہ ہے عارفاً بحقہا، وہ جانتا ہو کہ اللہ کے نزدیک اس بی بی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ ان کی معرفت رکھتا ہو، معرفت شناسی ہو اسے۔ ایسے شخص کو جو معرفت رکھتا ہو اگر وہ زیارت کرے گا تو اس کے لیے فرمایا کہ وَلَهُ الْجَنَّةُ۔ اور امام رضا علیہ السلام سے ہی ایک فرمان ہمارے سامنے آتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہاں سے ایک اور سوال کا جواب بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ہم معصومہ کہتے ہیں۔ اس کے معصومہ کہنے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہی فرمان ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا من زار المعصومۃ بکم کمن زارنی، جس نے میری بہن معصومہ کم کی زیارت کی اس نے گویا کہ میری زیارت کی۔ تو اس فرمان سے دو چیزیں ہمیں کلیئر ہو جاتی ہیں، ایک تو امام نے خود اپنی لسان اطہر سے اپنی بہن کو معصومہ فرمایا۔ اب یہ کس معنی میں فرمایا یہ آپ کی اور میرے لیے جاننا ضروری نہیں، جب امام نے ان کو معصومہ کہہ دیا تو ہمیں دل سے اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ امام نے فرمایا وہ معصومہ ہیں، جس نے ان کی زیارت کی اس نے گویا کہ مجھ امام رضا کی زیارت کی۔ تو گویا آپ مشہد میں جا کے امام رضا کی زیارت کریں یا کم میں جا کے جناب معصوم کم کی زیارت کریں، اللہ کے نزدیک دونوں کا ایک ہی مقام رکھتا ہے۔ ایک امام معصوم 8ویں امام ہے اور ان کی زیارت کے برابر جس ہستی کی زیارت قرار پائے، آپ خود سوچیں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جہاں پر فرمایا کہ ان زیارتہا تعادل الجنہ، کہ ان کی زیارت جنت کے برابر ہے، جنت کے معادل ہے، گویا کہ جنت کی قیمت قرار دیا گیا ہے ان کی زیارت کو۔ اور اسی طرح میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے جو آخری حدیث ہے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہوئے گا کہ کتنی مقام و مرتبے کی مالک تھی جناب فاطمہ معصوم کم، کہ امام رضا علیہ السلام خود فرماتے ہیں بی بی کو مخاطب کرتے ہوئے، وہ زیارت کے اندر جملے ملتے ہیں جو صحیفہ رضا کے اندر موجود ہیں۔ امام فرمایا یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، اے میری بہن فاطمہ میرے لیے جنت میں میری شفاعت کرو، میری سفارش کرو، فإن لک عند اللہ شأنا من الشان، کیونکہ تو اللہ کے نزدیک بہت بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ یہ در حقیقت امام ہمیں بتانا چاہ رہے تھے، امام تو شفاعت کے محتاج نہیں ہے، یہ گویا امام ہمیں درس دے رہے تھے کہ میری بہن کتنی بڑی عظمتوں کی مالک ہے کہ اس کے دروازے پر جا کر اگر جنت کی شفاعت مانگو گے تو میری بہن تمہاری بروز معاشر۔ اور آخر میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جناب فاطمہ معصوم کم کے بارے میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سید محمود مرعشی یہ بہت بڑا مقام رکھتے تھے، بہت بلند شخصیت تھے۔ ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا اور وہ خیال یہ تھا کہ میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ کی اصل قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے انہوں نے حرم امیر المومنین علیہ السلام میں جا کے 40 راتوں کا ایک خاص عمل انجام دیا تاکہ میں مولا کائنات سے اس مسئلے کا حل دریافت کروں، اور بالآخر انہوں نے 40 وہ دنوں کا وہ عمل کمپلیٹ کیا، اور بالآخر ان کے خواب میں حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت علی علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ محمود مرعشی تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا تمنا ہے؟ تو اس وقت سید محمود مرعشی نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زوجہ محترمہ کی اصل قبر کی نشاندہی مجھے ہو جائے۔ تو امام نے پوچھا کہ تم کیوں جانا چاہتے ہو اصل قبر پہ؟ کہا اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میں اصل قبر کی زیارت کر کے وہ حقیقی ثواب حاصل کر سکوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی زوجہ محترمہ کی وصیت کو پس پشت ڈال کر
ان کی قبر کا نشان تمہیں نہیں بتا سکتا، ہاں تمہیں ایک علامت بتاتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حضرت فاطمہ بنت رسول کی قبر کی اصل قبر کی زیارت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے تو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میری اولاد میں سے میری ہی ایک بیٹی فاطمہ قم میں دفن ہے، جاؤ اس کی جا کے زیارت کرو۔ اللہ نے جناب فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کو جناب فاطمہ بنت رسول اللہ کی زیارت کے برابر قرار دیا، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور جعفر میر عظیمی ایک عالم دین ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، کتاب بارگاہ فاطمہ معصومہ تجلی گاہ فاطمہ زہرا، گویا کہ فاطمہ زہرا کی تجلی اگر دیکھنی ہو تو فاطمہ معصومہ قم کے حرم میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تجلیات زہرا نظر آئیں گی۔ تو عزیزان دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اور تمام مومنین کو جناب فاطمہ معصومہ قم کی معرفت بھی عطا کرے اور ان کے روضے کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔